أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 پر مشتمل ہے۔ ان نجات طیبات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی سزا کا بیان کیا ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو، مالوں کو لوٹتے ہیں، ان کی جانوں کے قتل کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا انما جزاء الذین، بے شک سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، ان یقتلوا، یہ کہ انہیں قتل کیا جائے، او یسلبوا، یا سولی دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں، من خلاف، مختلف طرفوں سے، او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم قابو پا لو ان پر، فاعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیات طیبات ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے، جو امام علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے نقل کیا کہ اجمعوا علی ان المراد بالمحاربین مفسدین فی هذه الآیہ قطاع الطریق، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں لڑائی کرنے والے فسادیوں سے ڈاکو لوگ مراد ہیں۔ آغاز کیا گیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اب بظاہر تو یہ فتنہ و فساد زمین میں برپا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے مالوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی جانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے، آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن آغاز قرآن پاک میں اس سے کیا گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین نافذ ہیں اور امن کا نظام قائم ہے دین کے سائے میں، اب وہاں جو بھی فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول، چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے آرڈر ہے کہ مملکت اسلامیہ میں امن کا نظام قائم ہو، سکون کا نظام قائم ہو، لوگوں کے مالوں کی حفاظت ہو، ان کی جانوں کی حفاظت ہو۔ تو اس لیے ان الفاظ سے، زوردار الفاظ سے آیات طیبات کا ذکر کیا گیا تاکہ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ مملکت اسلامیہ میں امن قائم رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور جو بدامنی پھیلائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، أَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کیا جائے، أَوْ يُسَلَّبُوا، یا انہیں سولی دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں، من خلاف، مختلف طرفوں سے، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ اب جو یہاں پہ سزائیں بیان ہوئی ہیں ڈاکوں کی، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، وہ 4 سزائیں ہیں۔ انہیں قتل کر دیا جائے، اور پھر یہاں پہ جو قتل کا لفظ ہے وہ آیا ہے ان یقتلوا، یعنی باب تفعیل سے، یعنی مبالغے کے ساتھ،
اور مطلب اس کا یہ نکلا کہ اگر مقتول کے وارث بھی جسے ڈاکو نے قتل کیا وہ اسے معاف بھی کر دیں تو پھر بھی انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ان کا براہ راست حکومت کے ساتھ ہے۔ نظام میں امن حکومت نے قائم کیا تھا اور انہوں نے ایک تو قتل کیا لوگوں کو، اور دوسرا جو حکومت کا نظام ہے اسے انہوں نے خراب کیا، تو یہ معاملہ حکومت کا ہے۔ وارثوں کے معاف کرنے سے بھی ڈاکو جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کا قتل معاف نہیں ہوگا۔ دوسری سزا یہ دی گئی ہے، ان کی ذکر کی گئی ہے انہیں سولی پہ چڑھایا جائے۔ تیسری سزا ان کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ انہیں ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور چوتھی سزا یہ ہے کہ یا انہیں قید کر دیا جائے۔ اب یہ مختلف 4 سزائیں ہیں۔ اب ان 4 سزاؤں میں سے کس وقت کون سی سزا دینی ہے یہ آگے تفصیل آتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ ڈاکو جن کے لیے یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں، اب کیسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ڈاکہ زنی کر رہا ہے؟ مطلب کہ پہچان کیسے ہوگی کہ 14 ڈاکو میں سے کن کے لیے یہ سزا ہے؟ تو اس کے لیے جو فقہا نے شرائط بیان کی ہیں وہ 3 ہیں کہ وہ بندوق، تلوار، نیزہ اور ہتھیاروں سے مسلح ہوں، یعنی یہ ہتھیار لے کے وہ راستوں کے اوپر موجود ہوں اور لوگوں کو تنگ کریں، امن خراب کریں، ڈاکے زنی کریں، لوگوں کو قتل کریں۔ دوسری شرط کہ وہ آبادی سے باہر راستہ یا صحرا میں راہ زنی اور ڈاکے کا ارتکاب کریں۔ جبکہ امام شافعی اور امام اوزاعی اور امام لیث رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک شہر میں بھی ڈاکہ ڈالنے والے محارب ہی کہلائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہونے والے ہیں۔ برملا ان راستوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا، علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا اور وہاں وہ یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ 3 شرائط جن کے ساتھ جن میں پائی جائیں وہ اس آیت طیبہ کے مستحق ہیں، ان آیات میں جو سزا بیان ہوئی۔ اب جو 4 سزائیں تھیں کہ ان یقتلوا، انہیں چن چن کے قتل کیا جائے، سولی پہ چڑھایا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرفوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اب یہ کون سی سزا کس وقت دینی ہے، کون سی سزا کس وقت دینی ہے؟ تو اب اس میں جو فقہائے حناف کا مذہب ہے، ان کا جو موقف ہے، انہوں نے اس آیت طیبہ کو جو سمجھے وہ یہ ہے کہ اگر ان ڈاکو نے کسی کو قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا، یہ ان یقتلوا والی سزا وہاں پہ لگے گی۔ اچھا، دوسرا اگر انہوں نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر او یسلبوا والی سزا ان کے اوپر نافذ ہوگی، یعنی انہیں سولی چڑھایا جائے گا۔ پھر تیسری چیز نہ صرف سولی چڑھایا جائے گا بلکہ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے انہیں عام شارع عام پہ، عام روڈ پہ سر عام سولی چڑھایا جائے گا اور ان کی لاشوں کو لٹکایا جائے گا تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اس کام کی طرف ان کی توجہ نہ کریں۔ اور تیسرا جو فرمایا گیا تھا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی مختلف طرفوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ صرف مال کو لوٹیں، قتل نہ کریں، صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا، تو اس وقت ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ چوتھی سزا یہ تھی او ینفو فی الارض او ینفو من الارض، یا وہ جلا وطن کیے جائیں، تو یہ اس وقت ہوگا جب انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ کیا، ہراساں کیا، تو انہیں پھر قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ 4 سزائیں جو مختلف مواقع کی مناسبت سے ہیں۔ تو پھر فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں ان کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ فقہائے حناف کے نزدیک جرم کا گناہ حدود قائم کرنے سے جرم کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مثلا جرم کیا اور یہ ان کے اوپر حد نافذ ہوگی، جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہے ان کی سزا، یہ حد ہے۔ اب ان کے اوپر حد نافذ ہو گئی ہے
تو اس سے ان کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا. ریاست میں تو امن قائم ہو جاتا ہے، اور حد کا مقصد ریاست میں امن قائم کرنا اور لوگوں کو جرائم سے روکنا اور ڈرانا ہوتا ہے. اور حد قائم ہونے سے ان کی دنیا اور آخرت میں زیادہ ذلت بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا گیا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے. تو اب آگے آخرت کی سزا والا ذکر الگ ہے، یعنی دنیا میں رسوائی تو انہوں نے قبول کر لی ہے حد کی شکل میں، اور آگے آخرت میں سزا الگ ہے. تو اگر مجرم سزا بھی بھگتے دنیا کی اور سچے دل سے توبہ بھی کرے تو اللہ رب العزت آخرت کی سزا معاف بھی فرما دیں، تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. پھر آگے ان کا ذکر کیا گیا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر دی اس سے پہلے کہ تم قابو پا لو ان پر. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مطلب یہ کہ ابھی تک حکومت کا ان ڈاکوں کے اوپر حکومت قابو نہیں پا سکی، اور قابو میں آنے سے پہلے انہوں نے اصلاح ڈال دیا، توبہ کر لی، تو ان کے اوپر حد ساقط ہو جائے گی. یہ جو حدیں بیان کی گئی ہیں ان کی، یہ ان کے اوپر ختم ہو جائے گا معاملہ. البتہ اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا تو وہ رسا قصاص بھی دے سکتے ہیں، دیت بھی دے سکتے ہیں، اور معاف بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو مال واپس دیا جائے گا، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں وہ قیدا نہیں کاٹے جائیں گے، یعنی حد ان کی ساقط ہو جائے گی. باقی جو ذکر کیا گیا یہ چیزیں قائم رہیں گی. اب کیونکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو اب حد کا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ جو سزائیں ان کی ذکر کی گئی ہیں یہ سخت ہیں. اب جب تک سخت سزا نہ ہو لوگوں کے اندر اس جرم سے نفرت پیدا نہیں ہوتی. اب دیکھیے ایک طرف یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سب لوگوں کے امن، مال اور جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اب اسلام دیکھتا ہے اجتماعیت کو، امن کو، لوگوں کی حفاظت کو، ان کی زندگی کو. اب یہ چند لوگ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا تو سب کی بچت ہو جائے گی. اگر انہیں کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے گا تو سب لوگوں کی زندگی وبال بن جائے گی، سب لوگ پریشان رہیں گے. اور پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا ایک دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے. انہیں سزا ہوگی تو پھر دوبارہ کوئی ڈاکو پیدا نہیں ہوگا، کوئی چور اور لٹیرا پیدا نہیں ہوگا. سب کو کان ہو جائیں گے کہ اگر اس راستے پہ چلے تو سزا یہ ہے. تو یہ مشکل راستہ ہے، اسے اختیار نہیں کرنا. پھر لوگ خود محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کی طرف متوجہ ہوں. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.